حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سال میں کسی بھی 2 مہینوں کے مسلسل روزے نہیں رکھے سوائے شعبان اور رمضان کے۔ آپ شعبان کے روزے رکھ رہے ہیں، پھر رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں۔ فرمایا کیوں؟ رمضان کا مہینہ تو روزوں کا ہے لیکن شعبان میں آپ رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ اصل میں شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نیک اعمال لکھتے ہیں، اپنے بندوں کے نیک اعمال لکھے جاتے ہیں کہ پورے سال کے اندر اس نے جو نیک اعمال کرنے ہیں وہ ترفع اعمالہم، بنی آدم کے اعمال لکھے جاتے ہیں، وہ تنزل ارزاقہم، اور بنی آدم کے رزق اتارے جاتے ہیں۔ تو جب بنی آدم کے اعمال اس مہینے کے اندر لکھے جاتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ شعبان کے پورے مہینے میں روزے رکھوں، تو جہاں اللہ نے میری نمازیں لکھنی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی شعبان میں پورے کے پورے میرے روزے بھی لکھیں۔ رمضان میں تو روزے لکھے جائیں گے، فرمایا شعبان میں بھی، کیونکہ شعبان میں اعمال لکھے جا رہے ہیں، اس لیے شعبان کا مہینہ بہت اہم مہینہ ہے۔ اور پھر ان مہینوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک رات رکھ دی۔ اگر کوئی پورے مہینے روزے نہیں رکھ سکتا، اور ظاہر کو امت کو منع کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ قوت روحانیہ اور قوت ایمانیہ حاصل ہے کہ آپ پورا مہینہ شعبان کے روزے رکھ کے رمضان کے روزے بھی رکھ سکتے ہیں پورے نشاط کے ساتھ۔ لیکن اگر آج ہم شعبان کے بھی پورے روزے رکھیں تو رمضان کے اندر ہم نحیف اور کمزور اور لاغر ہو جائیں گے، رمضان کے روزے رکھنا مشکل ہو جائیں گے، جبکہ رمضان شہر امتی، رمضان اصل میں امت کا مہینہ تھا، اور جو امت کا مہینہ اس میں روزے رکھنا مشکل ہو جائیں گے، لہذا فرمایا شعبان میں امت روزے نہ رکھے۔ ہاں جس کی عادت ہے کہ شعبان میں یعنی ہر چاند کے مہینے میں ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، 13 14 15 چاند کے یہ ایام 20 کے روزے رکھتا ہے وہ رکھ لے، یا جمعرات یا پیر کے دور رکھنے کی جس کو عادت ہے وہ رکھ لے، اور یہ روزے رکھنے کی وجہ سے اس کے اندر کوئی ذوف پیدا نہیں ہوتا کہ رمضان کے روزے متاثر ہوں گے، اس کو اجازت ہے، ورنہ میرے طرح جیسے کمزور انسان کو اجازت نہیں کہ شعبان میں روزے رکھے جس کی وجہ سے وہ رمضان میں کمزور ہو جائے۔ ہاں شعبان میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک رات ایسی فرما دی، ایک رات ایسی عطا فرما دی ہے، اور اسی رات کے بعد کے دن کا ایک روزہ ایسا عطا فرما دیا ہے، اگر امتی اس کو پورا کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اس کو بخشش عطا فرما دیں گے۔ یہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے لطف و عنایت کہ اللہ کبھی ایک رات دے کر آپ کو نواز دیتے ہیں، جیسے لیلۃ القدر کے بارے میں آتا ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل، کیونکہ شان نزول آپ جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو قصہ سنا رہے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا، کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد تھا، ساری رات عبادت کرتا تھا، سارے دن روزے رکھتا تھا، اور سارے دن میدان جہاد کے اندر گھوڑے پر سوار رہتا تھا، اور یہ اسے 1000 مہینوں تک ایسا کیا، گویا کہ 84 سال تک یہ اسی طرح کرتا رہا، کیونکہ ظاہر ہے پہلے زمانے عمریں بھی لمبی، قوتیں بھی زیادہ۔ اب جب یہ قصہ سنا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ذرا غمزدہ ہو گئے، وہ سوچنے لگے کہ ہماری اتنی عمریں بھی نہیں، اتنی قوتیں بھی نہیں کہ ہم اس بندے تک تو پہنچ نہیں سکتے۔ کہ دیکھو صحابہ اکرام کو غم دنیا کا نہیں آخرت کا ہوا کرتا تھا، کہ اعمال آخرت میں آدمی اتنا آگے ہے، جی ہمارا چاہتا ہم اعمال آخرت میں اس سے آگے بڑھ جائیں، لیکن ہم بڑھ نہیں سکتے، ہماری عمر 60 70 سال ہماری عمر ہے، اور وہ آدمی تو 84 سال تک گویا کہ یہ سب کے سب اعمال کر رہا ہے، اور 84 سال اس سے پہلے کے بلوغت کے 15 سال نکال دیجئے، 15 سال کے بعد سے گویا کہ اس نے عبادتیں شروع کی ہیں، کتنی لمبی عمر۔ اب یہ جب غمزدہ دیکھا، اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، اور سورۃ انا انزلنا نازل ہو گئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا کہ اپنے صحابہ کو یہ بشارت دے دیجئے کہ رمضان المبارک کے اندر ایک رات لیلۃ القدر ایسی عطا کر دی گئی ہے، اگر یہ ایک رات میں کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کر لیں تو وہ جو عابد جس کا ذکر کیا ہے 1000 مہینے اس نے عبادت کی، اس کی عبادت سے افضل عبادت ہو جائے۔ اب دیکھو ایک رات دے کر کہاں سے کہاں پہنچا دیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کو لطف و عنایت۔ تو بالکل اسی طریقے سے شعبان کے مہینے کے اندر جو ہے اعمال لکھے جاتے ہیں کہ پورے سال کے اندر بنی آدم نے کیا اعمال کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے مہینے کے اندر روزے رکھ رہے ہیں، لیکن یہ امتی کیا کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے اندر ایک رات عطا فرما دی جس کو لیلۃ البرات کہتے ہیں، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ لیلۃ البرات اللہ تبارک و تعالی شعبان کے مہینے میں عطا فرما دی۔
جس کا ایک نام لیلۃ الرحمہ، رحمت کی رات، ایک جو ہے اس کا نام لیلۃ السق، یعنی وہ لکھنے کی رات، گویا کہ اس رات کے اندر جو ہے گویا کہ اعمال لکھے جاتے ہیں، تو یہ وہ مبارک رات ہے۔ اور ایک نام اس کا لیلۃ المبارکہ، یہ مبارک رات کہ سورۃ دخان کے اندر جو آیات ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا لیلہ مبارکہ میں، برکت والی رات میں، انا کنا منذرین، بے شک ہم جو ہے ڈرانے والے ہیں۔ اس لیے بعض مفسرین نے، امام اکرمہ وغیرہ نے فرمایا کہ یہاں لیلہ مبارکہ سے مراد یہ لیلۃ البرات ہے، لیلۃ البرات، شب برات، کہ شب برات کے اندر اس قرآن کو نازل کیا، تو گویا کہ یہ برکت والی رات، تو لیلۃ البرکہ، لیلۃ البرات، برات کا معنی بری ہونا، گویا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بنی آدم کو گناہوں سے بری کرتے ہیں، یعنی جہنم کے عذاب سے بری کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ تمہیں پتہ ہے کہ آج کی رات کیا رات ہے؟ ما تدرین فی حاذی اللیلہ، یعنی لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی جو 15ویں کی جو رات ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے پتہ تمہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ما فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہوتا ہے اس رات میں؟ فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بنی آدم کو جھانکتے ہیں، ان اللہ تعالی لیطلع من جمیع خلقہ، وہ ہے کہ آسمان دنیا پر اللہ نازل ہو جاتے ہیں، یہ جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے یہاں نازل ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے اللہ جھانکتے ہیں انسانوں کو، فما فیغفر لجمیع خلقہ، اللہ تبارک و تعالی ساری مخلوق کو بخش دیتے ہیں، فرمایا کہ ساری مخلوق کو بخش دیتے ہیں، اور فرمایا کہ اتنا بخشتے ہیں کہ بنی کلب، ایک قبیلہ تھا بنی کلب، فرمایا بنی کلب کے جو مویشی ہیں ان مویشیوں کی جلدوں کے اوپر جو بال ہیں، فرمایا ان بالوں کی مقداروں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی آج کی رات بخشش کرتے ہیں، اسے اس کو لیلۃ البرات کہتے ہیں، یعنی اللہ جہنم سے بری کرتے ہیں آج انسانوں کو، جہنم سے ان کو آزاد کر دیتے ہیں، آج کی رات لیلۃ البرات بری کرنے کی رات ہے۔ اور فرمایا کہ ان جانوروں کے بالوں سے بھی زیادہ، یعنی اس سے کثرت مراد ہے، اتنے کثیر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشتے ہیں۔ اور جیسے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ لیطلع من جمیع خلقی، پوری مخلوق کو اللہ جھانکتے ہیں، فیغفر من جمیع خلقی، اللہ سب کی بخشش کر دیتے، الا، مگر فرمایا کہ دو آدمیوں کی بخشش نہیں کرتے، قاتل نفس، قتل کرنے والے قاتل کی بخشش نہیں کرتے، مشاہنین، فرمایا کینہ کپٹ اندر سینے میں کسی کا رکھنے والے کی بخشش نہیں کرتے، اور دوسری روایت میں فرمایا کہ جو ہے وہ مشرک کی بخشش نہیں کرتے، گویا کہ مشرک کی بخشش آج کی رات نہیں ہوتی، یعنی لیلۃ البرات میں نہیں ہوتی، جبکہ اللہ تعالیٰ عمومی بخشش کے فیصلے کر رہے ہیں۔ فرمایا قاتل کی بخشش نہیں ہوتی جو ناحق کسی کو قتل کرتا ہے، اور تیسرا فرمایا کینہ بغض رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، اور دوسری روایتوں میں اور بہت سے لوگوں کا ذکر فرمایا، کل 13 قسم کے لوگ ہیں کہ آج کی رات کے اندر جس میں اللہ ہر ایک کی بخشش کر دیتے ہیں، فرمایا ان 13 قسم کے لوگوں کی آج کی رات بھی بخشش نہیں ہوتی، الا یہ کہ اس رات میں وہ اللہ تبارک و تعالی سے سچی توبہ کر لیں اور اپنے گناہ سے ہٹ جائیں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیں۔ جب سچی توبہ کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس رات میں ان کی بھی بخشش کر دیں گے۔ فرمایا اس لیے فرمایا 13 قسم کے لوگ، مختلف روایات میں فرمایا کہ مشرک کی بخشش نہیں ہوتی، قاتل کی بخشش نہیں ہوتی، کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، اور زنا کے عادی کی بخشش نہیں ہوتی، شراب کے عادی کی بخشش نہیں ہوتی، جادو کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، فرمایا کہ تکبر کی وجہ سے اپنے ٹخنے سے نیچے ازار کو لٹکانے والے کی بخشش نہیں ہوتی، جگہ ٹیکس وصول ظلمن پیسہ، یعنی جگہ ٹیکس وصول کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، اور فرمایا کاہن نجومی کی بخشش نہیں ہوتی، غیب کی باتیں بتانے والے کی بخشش نہیں ہوتی، والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں کے اللہ تبارک و تعالی آج کے رات بھی بخشش نہیں، اور قطع رحمی کرنے والوں کی بخشش نہیں ہوتی، جو رشتہ داریوں کے اندر توڑ پیدا کرتا ہے، خونی رشتوں کے اندر توڑ پیدا کرتا ہے، فرمایا اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ 13 قسم کے لوگ مختلف روایات میں ذکر فرمائے گئے، ان لوگوں کی آج کی رات بخشش نہیں ہوتی، الا من تابا، الا یہ کہ یہ توبہ کر لیں اس رات میں، یا اللہ آج کے بعد میں یہ نہیں کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو بخش دے، کیونکہ بخشش کی رات۔ اس علماء لکھا کہ یہ شب برات یہ اصل میں رمضان کے مہینے کی ریہرسل ہے۔ دیکھو کوئی مہمان جب آتا ہے تو مہمان آنے سے پہلے گھر کی صفائی ستھرائی آپ کرتے ہیں، گھر کو بنا لیا، چمکا لیا، کپڑے اچھے پہن لیے، بچوں کو تیار کر دیا، ننھے منھے بچوں کو سرمے لگا دیا، سجا بنا دیا، سب استقبال کے پھول لے کے کھڑے ہیں، یہ مہمان آ رہا ہے۔ تو مہمان آنے سے پہلے پوری تیاری،
اب مہمان جب آ جاتا ہے اب اس کے بعد اس کے دسترخوان لگ رہے ہیں اور جتنے دن بھی جتنے وقت بھی رہتا ہے اس کو اعزاز دیا جا رہا ہے، جاتے ہوئے بھی اس کو تحفے تحائف دیے جا رہے ہیں کہ جی ہماری طرف سے یہ آپ کی خدمت تحفہ، آپ کی یہ انعام۔ بالکل اسی طریقے سے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور رمضان اس امت کا مہینہ ہے اور اس امت کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے، اس امت کو نوازنے کے لیے آیا ہے، اور اس مہینے میں بھی ایک رات ایسی رکھ دی ہے، اس رات میں یہ امت جو مانگی گی ان کو عطا کر دیا جائے گا، اور وہ لیلۃ القدر بنا دی، یعنی اس رات میں قدرت منزلت کے فیصلے ہونے ہیں کہ کس شخص کا اللہ کے کیا مقام ہے، کس انسان کی کیا اللہ کے قدر ہے، آج اس رات کے اندر یہ لکھا جاتا ہے۔ شعبان میں عبادت کی، رمضان میں عبادت کی، پھر آخری عشر میں اس رات کے اندر فیصلہ لکھا جاتا ہے، یہ ولایت و معرفت اس مقام پہ اس کو لکھ دو، یہ ابدال میں سے ڈال دو، اس کو قطب بنا دو، اس کو فلاں مقام دے دو، اس کو فلاں منصب دے دو، گویا کہ قدر و منزلت کے فیصلے اللہ تبارک و تعالی اس دن تقسیم کر رہے ہیں، انعام دیے جا رہے ہیں۔ تو چونکہ جس طریقے سے مہمان آنے سے پہلے آپ تیاری کرتے ہیں، وہ جب پورے گھر کو بناتے سجاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان سے پہلے آپ کو ایک رات ایسی دے دی ہے، اس رات میں آپ غسل توبہ کر لیں، آپ غسل توبہ کر لیں، توبہ کا غسل کر لیں، اپنے اندر کو پاک کر لیں، باہر کو پاک کر لیں، اور خوب اللہ کے آگے گڑا لیں، اپنے آنسوں کے ساتھ ایسا غسل توبہ کریں کہ آسمان کے فرشتے بھی رشک کرنے لگے، سجدے کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سجدے قبول ہو جائیں، اور جب تم دن کا روزہ رکھو اس روزے کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا کر دے، تو گویا کہ پہلے سے آپ بالکل مزکہ اور مصفہ ہو گئے، شفاف ہو گئے، اور جیسے رمضان کا مہینہ آیا جب آپ نے بہت اپنے آپ کو پاکیزہ مصفہ کر لیا، تو رمضان کے مہینے میں آپ جانتے ہیں 3 عشرے، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ عتق من النار، جہنم سے بری ہونے کا ہے۔ اگر آپ نے شعبان کے مہینے میں خاص تو اس رات کے اندر ہی اللہ کو اتنا منا لیا، آپ ایسے اجلے دھلے ہو گئے، اور جب اجلا دھلا انسان ہوتا ہے خوشبو تبھی لگاتا ہے، غسل کرنے کے بعد ہی بدن پہ خوشبو چھڑکتا ہے، کپڑے نئے پہن کر ہی انسان خوشبو لگاتا ہے، میلو کپڑوں پر تو کوئی خوشبو نہیں لگاتا بلکہ اس کو دھوتا ہے۔ تو جب آپ نے غسل توبہ کر کے اپنے کو آپ سجا بنا لیا، بالکل پاکیزہ ہو گئے، تو جیسا رمضان کا مہینہ جیسے داخل ہوگا تو پہلا عشرہ جیسے آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا عطر آپ پر چھڑک دے، کیونکہ آپ کو مغفرت کی ضرورت نہیں، مغفرت تو آپ نے اس رات میں کروا لی ہے، اب تو آپ کو خوشبوئیں چھڑکی جائیں گی، آپ کو معطر و منظم کر دیا جائے گا، مزین کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر اس رات میں مانگنے میں تھوڑی سی کمی رہ گئی تو اگلا عشرہ آپ کے لیے مغفرت کا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اگلے عشرے میں آپ کے گناہوں کو معاف کریں گے، جو آلودگیاں تھی مزید صاف ہو جائیں گی اگلے عشرے میں، اور اگر پھر بھی اور مزید آپ پہ آلودگیاں باقی رہ گئی، اس رات کے اندر زیادہ نہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا سکے، تو آخری عشرے تک آپ پہنچیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آپ کو بری کر دیں۔ لیکن اگر خوش نصیب ہوئے وہ آج لیلۃ البرات کے اندر ہی اپنے آپ کو بری کر لیا جہنم سے، تو پھر رمضان آتی ہی آپ کو اللہ اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیں گے۔ اس لیے یہ رات بڑی اہم ہے۔ بہت سے نادان لوگ اس بارے میں بے وقوفیاں کرتے، نادانیاں کر کے لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں، آج یہ ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں، یہ معمولی رات نہیں ہے۔ 17 صحابہ، 17 صحابہ سے روایات منقول، 17 صحابہ سے، جن میں بعض روایتیں صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسن لغیری بھی ہیں، لیکن وہ آپ کو دھوکہ ڈال دے اور ضعیف نہیں۔ یہ لوگ جن لوگوں کو بڑا امام مانتے ہیں، علامہ البانی کو، علامہ البانی نے خود بھی کہا ہے کہ اس کی بہت سی روایتیں تو حسن ہیں اور صحیح کے درجے تک پہنچی ہوئی ہیں، اس لیے آپ اس سے دھوکہ نہ کھائیں، اس رات کو آپ ضائع نہ ہونے دیں، اس رات میں اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گڑگڑائیں۔ اور فطرت سے جنگ کرنا یہ آسان نہیں ہے، لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کی دولت عطا فرما دی اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو پہچان لیا، اس کے حکم اور امر کی عظمت کو جان لیا ہے، ان کے لیے بھوکا رہنا آسان ہو جاتا ہے، پیاسا رہنا آسان ہو جاتا ہے، خواہشات سے دور رہنا آسان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ لوگ پوری دنیا کے ایسے ایسے خطے بھی موجود ہیں کہ جہاں چلچلاتی دھوپ اور گرمی، وہاں تپش، وہاں پر بھی لوگ اسی طریقے 16-18 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں۔ امریکہ، یورپ کے لوگ جو ٹھنڈے علاقوں کے لوگ ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں، اور جو گرم ترین علاقوں کے لوگ وہ بھی پیاسے نظر آتے، ایک گھونٹ پانی کا نہیں پیتے ہیں، ایک قطرہ حلق سے نیچے اتارنے کو تیار نہیں ہیں، کھانے کا جو ایک لقمہ لینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ملکوں اور ایشیا کے ملکوں کے اندر جو گرمی تپتی پڑتی ہے، اس حالت میں بھی یہ روزے دار پورے روزے رکھ رہا ہے، اور ایک حرف شکایت اس کے زبان پہ نہیں آتی کہ یار روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے، نہیں یار، نہیں، کیونکہ ہدایت مل گئی ہے۔ جو ہدایت اس نے پہلی صورت میں مانگی، اور ایک دفعہ نہیں، سورہ فاتحہ جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے،
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم فرما دیا، کیونکہ ہر رکعت کے اندر بھلے فرائض کی ہوں، نوافل کی ہوں، سنن کی ہوں، ہر رکعت میں وہ اہدنا الصراط المستقیم ہدایت مانگتا ہے۔ سوال ہوا کہ یار 40 سال سے ہدایت مانگتا آ رہا ہے، ہدایت ملی نہیں اس کو، یہ بار بار ہدایت مانگتا ہے، تو کیا اللہ نے اس کی دعا قبول نہیں کی؟ یہ 80 سال سے ہدایت ہی مانگ رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہر رکعت کی نماز کے اندر یہ ہدایت مانگ رہا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اصل میں ہر رکعت کے اندر کھڑے ہو کے ہدایت مانگنا یہ ہی اس بات کی علامت ہے کہ اس کو ہدایت عطا ہو گئی ہے۔ اگر ہدایت عطا نہیں ہوتی تو یہ مانگتا ہی نہ، اس کو ہدایت مل چکی ہے، اور اس کو یہی ہدایت ہے کہ تم نماز کے اندر جب کھڑا ہو وہ اسی دعا کو دہراتا رہے۔ یہ دہرانا اس بات کی علامت ہے کہ اس کو ہدایت اللہ تبارک و تعالی نے عطا کر دی ہے۔ اگر اس کو ہدایت نہ ملتی تو ہدایت کی دعا ہی نہ کرتا، اور دعا چونکہ ان کے منشا سے ہے، اور وہ انہی کو اس کی اجازت دیتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دینے کا فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں۔ جیسے بس اوقات باس جو ہے اپنے ورکر کو جس سے ناراض ہو کے نکال دیا، اس کو راستہ بتاتا ہے، اچھا ٹھیک ہے تم اپلیکیشن لکھ کے لے آؤ، ٹھیک ہے اپلیکیشن لکھو کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، معافی مانگتا ہوں، تو گویا کہ باس خود ہی کہتا ہے اپلیکیشن لکھو، معافی کی نامہ میں کر دوں گا، وہ لے آتا لکھ دیتا، گویا کہ خود ہی۔ تو اللہ نے جب خود ہی کہا کہ یہ دعا مانگو مجھ سے، اس کا مطلب اللہ کا یہ منشا ہو گیا کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا کرنے والے ہیں۔ جب ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کہا، اللہ تبارک و تعالی اسی وقت ہمارے لیے ہدایت کا فیصلہ کر دیا۔ اور اب بار بار جو ہدایت مانگ رہا ہے وہ اس لیے مانگ رہا ہے کہ یا اللہ جو نعمت تو نے ہدایت کی ہمیں عطا کر دی ہے، اب مرتے دم تک اس میں ہمیں قائم رکھنا۔ یہ ہدایت اب ضلالت میں نہ بدلے، یہ ہدایت گمراہی میں نہ بدل جائے، یا اللہ ہم اسی ہدایت پہ قائم رہنا چاہتے ہیں۔ بار بار تو جو سوال جو کر، اس کا مطلب یہ کہ جو ہدایت تو نے عطا کر دی ہے، پر یہ ہدایت ہم قلب و جان کے ساتھ لگا کے تیرے پاس حاضر ہو جائیں۔ جیسے کہ قرآن میں خود فرمایا فاعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اے بندے تو اپنے رب کی عبادت کرتا رہے، عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے۔ یقین کا مطلب موت، یہاں تک کہ موت آ جائے، موت تک یہ عبادت تیری جاری اور ساری رہنی چاہیے، مرتے دم تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں رہے، یہ تیرا وظیفہ ہے۔ یہ نہیں کہ ایک عرصہ عبادت کر کے سوچے یار بس بہت عبادت کر لی، اج رمضان گزرا، رمضان میں تراویح بھی پڑھی، تلاوتیں بھی کی، نمازیں بھی پڑھی، اذکار بھی کیے، اب رمضان کے بعد کہا کہ یار ذرا تھوڑا سا ریسٹ، بڑی نمازیں پڑھی یار، 4-6 ہفتے یار ریسٹ کرنا ہے۔ نہیں، یہاں ریسٹ، یہاں تو جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی، جس سے یہ منظر ہدایت کا پا لیا، بس اب کی چھٹی نہیں ہے، اب اس کو تو ہر وقت حاضر رہنا ہے۔ تو یہاں کوئی ریسٹ نہیں، کیونکہ ہدایت مل جانا یہ ایک بہت بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ لکھا ہے نا کہ پیران پیر حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ چلا کاٹا، انہوں نے جنگل کے اندر خدا کی ذکر و اذکار میں رہے، تو واپس آ رہے تھے تو ایک درخت کے اندر روشنی پھوٹی اور آواز آئی، عبد القادر ہم تمہارے رب ہیں، ہم تمہاری عبادت سے خوش ہو گئے، تم نے جو عبادت کی ہے ہم تم سے خوش ہیں، اب تیری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تمہیں بخش دیا۔ اب ظاہر کہ درخت میں روشنی اسی طرح پھوٹی جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے شجرہ موسیٰ کے اندر نور پھوٹا تھا، اور اللہ نے کہا انی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، اور کلام ہوا اور نبوت ملی۔ وہی منظر یہاں پہ ہوا، اور کہا عبد القادر میں تیرا رب ہوں، تیرا خدا ہوں، اور تیری عبادت سے میں خوش ہو گیا ہوں، اور تیری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم فاضل، اپنے وقت کے بڑے محدث مفسر و مفتی اعظم، وہ ادھر ولایت و معرفت کی معراج پر ہیں۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ یار عبادت تو مرتے دم تک انبیاء کو معاف نہیں ہوئی، انبیاء مرتے دم تک خدا کے سامنے سجدے دیتے رہے، خدا کو یاد کرتے رہے، پکارتے رہے، یہ میں کیا، مجھے کیسے معافی ہو سکتی؟ تو فوراً سوچا کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان مردود تو مجھے وسوسہ ڈالتا ہے، یہ عبادت تو انبیاء کو معاف نہیں ہوئی۔ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم الانبیاء ہیں، اشرف الانبیاء ہیں، اشرف خلق ہیں، وہ آخر دم تک، یہاں تک کہ اس حال میں کہ چل نہیں پاتے ہیں، ان کو دو آدمی سہارے کے ساتھ پاؤں ان کے گھسٹتے ہوئے اور مصلی میں بیٹھ کر نماز ادا کی، مجھے کیسے معاف ہو سکتی؟ اب جب یہ بات کہی تو آواز آئی، کہا کہ عبد القادر تیرے علم نے آج تجھے بچا لیا ہے، تو اپنے علم سے بچ گیا ہے، کیونکہ ابلیس تھا بدبخت، کہا تیرے علم سے بچ گیا، اگر تجھے اس بات کا علم نہ ہوتا کہ انبیاء کو بھی معاف نہیں ہوئی تو آج میں تجھے شکار کر لیتا۔ اب جب یہ بات کہی
تو یہ اس کا دوسرا وار تھا. تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ فرمایا کیونکہ اللہ نے ولایت کا نور عطا کر رکھا تھا, کہا کہ شیطان مردود دفع ہو, میں کیا, میرا علم کیا, اللہ نے اپنے فضل سے مجھے بچایا ہے, میں اپنے علم سے نہیں بچا, اپنے اللہ کے فضل سے بچاؤں. تو گویا کہ اسے دوسرا اگر وہ کہتا ہاں میں اپنے علم سے بچاؤں, مجھے یہ علم تھا, مجھے نالج تھا تو میں بچ گیا ہوں. جیسے آج ہمیں جو ہے وہ مرغی انڈے جتنا علم ہوتا ہو, جناب بڑے دعوے ہو, سانو بڑا بہت پتہ ہے, سانو ساری شریعت جاننے ہیں, سانو کی پتہ دعویٰ. تو حضرت شیخ نے کہا نہیں میرا علم کیا, میں علم سے نہیں اللہ کے فضل سے بچاؤں. کیونکہ اللہ کو علم کے حوالے سے عجب تو پسند بھی نہیں ہے. یاد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا انا عالم, جب شاگرد نے پوچھا کہ اے موسیٰ آپ سے بڑا عالم ہے کوئی دنیا میں؟ فرمایا کہ لا, کوئی نہیں, میں نہیں جانتا کوئی ایسا عالم, انا عالم, میں سب سے بڑا عالم. اللہ کو یہ انداز ہی پسند نہیں ہے, حالانکہ وہ سب سے بڑے عالم تھے اس وقت کائنات میں, کیونکہ اللہ کے کلیم ہے اور نبی وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. لیکن اللہ کو انداز پسند نہیں آیا کہ موسیٰ نہیں, تو اس سے بڑا عالم ہے, تو اس سے جا کے علم حاصل کر. پھر حضرت خضر علیہ السلام کو تلاش کرنے نکلے, قرآن میں پورا واقعہ بیان کیا. علمناہ من لدنا علما, ہم نے اس بندے کو ایسا اپنے پاس سے خاص علم دیا اور کسی کو نہیں دیا, وہ علم وہاں سے. تو یہ علم کا عجب تو اللہ کو پسند نہیں ہے. تو میں حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ تجھے تو یہ چاہیے تھا, تو مخلوق کو دیکھ کے یہ نہ کہتا انا عالم ہوں, تیری نگاہ تو مجھ پہ رہنی چاہیے تھی, تو مجھے دیکھ کے کہتا اللہ عالم ہوں, اللہ سب سے بڑا عالم ہے. کہ جس کی نگاہ اوپر ہوتی ہے تو اوپر دیکھ کے بولتا ہے, اور تو حضوری کے مقام میں ہر وقت مجھے میرے ساتھ تیرا کلام رہتا ہے, تو مجھے دیکھ کے کہتا نہیں اللہ عالم, اللہ سب سے بڑا عالم ہے. لیکن تو نے مخلوق کو دیکھ کے کہہ دیا انا عالم, میں سب سے بڑا عالم. تو اللہ تبارک و تعالی ہماری تربیت کے لیے اصلاح فرما دی کہ اس میں عجب گوارا نہیں ہے, دعویٰ گوارا نہیں ہے, دعا گوارا ہے. دعا کرو, دعویٰ نہ کرو. کہا جی ہم یوں ہیں, نہیں, دعویٰ نہ کرو, دعا کو یا اللہ ایسا بنا دے, یا اللہ علم عطا کر دے, اپنی پہچان معرفت نصیب فرما. تو فرمایا کہ میرے علم نہیں, اللہ کے فضل نے بچایا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے کہ ابلیس سب سے زیادہ اسی پر حملے کرتا ہے کہ یہ ہدایت کے راستے سے ہٹائے. اس لیے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم, کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. اور ہدایت کے لیے سب سے سیف سائڈ اللہ نے بتائی کیا, صراط الذین انعمت علیہم. دیکھو کسی منزل پہ پہنچنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ آپ نے پوچھا یار وہ فلاں مسجد جانا ہے, راستہ اس نے آپ کو بتا دیا کہ ایسا کریں آپ سیدھے چلتے جائیں, 2 ٹریفک لائٹ چھوڑیں, پھر 3rd پہ رائٹ مڑ جائیں, تو اس سے پھر لیفٹ کریں تو سامنے آپ کو مسجد نظر آ جائے. آپ اس کو کہتے ہیں ارات الطریق. ہدایت کا معنی راستہ بتلا دینا, دکھا دینا. آپ نے راستہ دکھا دیا, ایک یہ طریقہ ہے. لیکن اس طریقے کا اندیشہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ کوئی ایک ٹریفک لائٹ چھوڑ دے اور نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ اٹک جائے گا, وہ ادھر ادھر گلیوں گھومے گا, یار میں نے مسٹیک کر دی. تو اس میں خطرہ ہے کہ یہ آدمی شب منزل پہ پہنچ نہ پائے. دوسرا ایصال الی المطلوب, ہدایت کا معنی ایصال المطلوب. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی سے پوچھا یار میں نے فلاں مسجد جانا ہے, اچھا چلو میں بھی وہیں جا رہا, مجھے فالو کریں, آپ میرے پیچھے پیچھے. اب آپ نہ دائیں دیکھتے نہ دائیں دیکھتے نہ ٹریفک دیکھتے نہ, آپ اس بندے کو دیکھتے ہیں, آپ بالکل اس کے ساتھ چپکے رہتے ہیں, یار یہ بندہ مس نہ ہو جائے. اس کو بھی کہتے یار ذرا لائٹ جلا کے رکھنا, ڈبل لائٹ جلا دینا تاکہ میں دیکھوں یہی ہے. تو نتیجہ کہ وہ مسجد کے دروازے کے سامنے پارک کر دو, کہتی ابھی یہ سیف سائڈ. تو ایصال مطلب یہ سیف سائڈ. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ میں جو سیف سائڈ راستہ تھا جس میں بھٹکنے کا اندیشہ نہیں تھا, وہ راستہ بتایا صراط الذین انعمت علیہم, کہ راستہ ان لوگوں کا ہے اللہ جس پر آپ کا انعام ہوا ہے, یعنی جن کو آلریڈی آپ ہدایت عطا کر چکے ہیں, یا اللہ اس راستے پہ ان کے پیچھے ہمیں لگا دے. اور وہ کون لوگ ہیں؟ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, کہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے انعام ہدایت ہوا, اللہ نے ان کو ہدایت کی دولت عطا کر دی, وہ نبیین ہیں. اگر نبیوں کا زمانہ پاؤ تو نبیوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, نبی جس منزل پہ پہنچے گی وہ ہدایت کی منزل ہے. اگر نبیوں کا زمانہ ختم ہو چکا, اور ظاہر ہے کہ آج ختم ہو چکا, خاتم النبیین آ چکے ہیں, ختم نبوت کا تاج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہن کے آ چکے ہیں, آپ کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. ہاں اب کیا صدیقین کا زمانہ, اللہ کے نیک ولی جو صدیقین کے مقام پر ہے ان کا زمانہ پاتا ہے, صدیقین کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. شہداء مل گئے, شہداء کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. صالحین اللہ کے نیک بندے مل گئے, ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. یہ راستہ سیف سائڈ ہے, وہ جسے منزل پہ پہنچے گی وہی منزل ہدایت ہوگی. اور
ایرات و طریق راستہ دکھانے کا بعد میں بتایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب اللہ کا ذکر بعد میں کیا، رجال اللہ کا ذکر پہلے کیا کہ یہ رجال کار ہیں، یہ قافلہ جنت و ہدایت جدھر چل رہا تم بھی اسی پہ چلتے چلے جاؤ، منزل پہ پہنچ جاؤ۔ لیکن ایرات و بعد میں بتا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کا ذکر بعد میں، کتاب اللہ کا ذکر بعد میں۔ کیوں؟ اسے کتاب اللہ کو دیکھ کر ہدایت کے ماخذ کو حاصل کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، اس لیے قرآن کریم کو دیکھ کر بھی لوگ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں۔ خود قرآن نے کہا یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، اس قرآن کریم کے ذریعے سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور قرآن کریم کے ذریعے سے بہت سے لوگ ہدایت بھی پا جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں شاہی فرمان ہے، اس شاہی فرمان کا معنی اور مفہوم آپ نکالیں، اس نکالنے میں اگر غلطی کر گئے تو آپ گمراہی کا راستہ میں جا گرے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام جو عربی جانتے تھے، جب قرآن کریم کی آیت اتری روزے کے بارے میں، کلوا واشربوا، تم کھاتے پیتے رہو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الاسود، اس وقت تک کھاتے رہو جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا نظر آنے لگے، اتنی روشنی ہو جائے کہ سیاہ سفید دھاگا صاف نظر آنے لگے، اس وقت تک کھاتے رہو سحری کا۔ اب یہ جب آیت اتری تو عدی بن حاتم، جو حاتم تائی جو مشہور جو سخی گزرا ہے، اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا تھا، اس نے کیا کہ 2 دھاگے لے لیے، تکیے کے نیچے رکھ لیے 2 دھاگے، ایک کالا دھاگا ایک سفید دھاگا۔ اب وہ جب سحری کے ٹائم میں اس کو دھاگوں کو دیکھتے رہے، کھاتے رہے، دیکھتے رہے، وہ تو اچھی بڑی روشنی ہوگی، اب جا کے دونوں کا فرق پتہ چلا، اب سحری روک دی اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سحری میں اس آیت پہ عمل کیا۔ اچھا کیسے کیا؟ کہا جی میں نے سیاہ سفید 2 دھاگے لے لیے اور میں ان کو دیکھتا رہا کھاتا رہا، جب تک وہ دونوں کا رنگ ڈفرینٹ نہیں ہوا اس وقت تک میں نے سحری کھائی۔ تو آپ مسکرائے، آپ ہنسنے لگے کہ عدی بن حاتم تیرا جو ہے وہ تکیہ، تیرا سرہانہ اتنا بڑا کہ دن رات اس کے اندر بند ہو گئے، اتنا بڑا دن رات اس کے اندر بند ہو گیا، اتنا بڑا تیرا تکیہ۔ کہ جی کیا مطلب؟ کا مطلب یہ کہ یہ دھاگے نہیں رکھنے ہیں، یہ دھاگے سے مراد دھاگے نہیں ہیں جو تمہارے پاس ہیں، دھاگے سے مراد یہ سیاہ دھاگے اور سفید دھاگے سے مراد کیا ہے؟ سیاہ سے مراد صبح کاذب کا اندھیرا اور سفید سے مراد صبح صادق کا سویرا۔ تو یہ صبح کاذب ختم ہو کے صبح صادق جیسے پھوٹے، اب سحری روک دو، یہ جس کا ڈان کا ٹائم کہتے ہیں، بالکل صبح صادق پہ سحری روک دو، یہ مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ سیاہ سفید دھاگے۔ اب دیکھو قرآن کریم ہے، قرآن کی آیت ہے، اہل زبان ہے، عربی جانتے ہیں، اس کا ترجمہ کیا اور صحیح مراد پہ نہیں پہنچ سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی ہوتا ہے جو اللہ کی مراد آگے پہنچاتا ہے، کیونکہ لکھے مضمون کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ اب اگر آپ کو لکھا ہو جو کاغذ پہ کیا بات ہے، اب کیا بات ہے کا لفظ لکھا ہو تو اس کا آپ کیا مفہوم نکالیں گے؟ آپ کہیں گے اس میں سوال کر رہا ہے یا اس میں تعریف کر رہا ہے یا اس میں ڈانٹ رہا ہے، کیونکہ لہجہ متعین کرے گا، اس کا معنی لہجہ متعین، کہ جملہ ایک ہے اس کا مطلب لہجہ متعین کرے گا۔ اگر کہے گا کیا بات ہے، آپ لہجہ دیکھ کے کہیں گے یہ تعریف کر رہا ہے، یہ جملہ تعریفیہ ہے۔ اگر کہے گا کیا بات ہے، اس کا لہجہ بتائے گا نہیں، کیا بات کا مطلب ڈانٹ رہا ہے۔ اگر کہے گا کیا بات ہے، آپ کہ یار یہ اس کا سٹائل بتا رہے سوال کر رہا ہے، تو دیکھو ایک لفظ ہے لیکن اس لہجے کے فرق نے اس کے معنی کو بدل دیا۔ بالکل اسی طریقے سے آیت آتی ہے لیکن نبی کی جو اظہار ہے، نبی کا اظہار اس کا معنی متعین کرتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لیتا ہے۔ اگر لکھا ہوا دیکھ کے آپ اس کا ترجمہ عربی میں نکال کے کوشش کریں گے تو آپ غلطی اور مسٹیک کریں گے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اس نے کہا قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگ گمراہ ہوئے، بہت سے گمراہ ہوئے، قرآن کا مطلب سمجھے نہیں۔ اب قرآن کریم کی آیت ہے فن کیوں ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، کہ نکاح کرو تم ان عورتوں جو تمہیں پسند ہیں، 2 2 3 3 4 4۔ نبی نے اس کی مراد کیا بتائی کہ امتی کو 4 نکاح سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، 4 نکاح کر سکتے ہیں، 2 کر سکتے ہو، 3 کر سکتے ہو، 4 تک کر سکتے، اور فرمایا اگر عدل انصاف نہ کر سکو تو پھر جیسے ایک ہی کرو، ٹھیک، لیکن شرط یہ عدل انصاف۔ اب اس آیت کو دیکھ کے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے، انہوں نے اس آیت کا مطلب کیا نکالا؟ فرمایا 2 2 3 3 4 4، 2 کو جمع کیا 3 کے ساتھ کتنے بن گئے؟ 5 5 کو جمع کیا آگے جو ہے وہ 4 کے ساتھ کتنے بن گئے؟ انہوں نے جاری کر دیا فتویٰ کہ 9 نکاح شادیاں کرنا جائز ہے۔